السلام علیکم۔ آج 21 سینچری میں صرف مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ آج ہم اپنے سامنے مسلمانوں پر ظلم و جبر ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ ہم سب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ آج مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم مسلمانوں نے امت کے تصور کو ختم کر دیا اور اپنے حقیقی مقصد کو بھلا دیا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ نے نماز ادا کرنے کے بعد ایک طویل دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد حضور ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے مجھے 2 چیزیں عطا کی اور ایک چیز سے مجھے روک لیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اس نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور آخر میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، اس پر میرے رب نے مجھے روک دیا۔ سب سے پہلے لفظ امت کا تصور سمجھ لیجئے۔ امت سے مراد وہ لوگ یا جماعت ہیں جن کا مقصد اور مشن ایک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو تمام لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، جس کی بدولت وہ لوگ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑتے جھگڑتے تھے، اور یہی نا اتفاقی عرب کے لوگوں کی جہالت کا سبب بنی، کیونکہ ان لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی ایک مقصد یا نصب العین نہیں تھا۔ لیکن پھر عرب کی سرزمین میں رسول اللہ دین اسلام کے پیغام کے ساتھ عرب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرتے ہیں، جن کا مقصد، مشن اور نصب العین صرف اور صرف دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور یہ تمام لوگ اب ایک امت کہلانے لگے، جن کے درمیان عربی، فارسی یا اجمی مسلمانوں جیسی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ یہ سب مسلمان دین اسلام کی بدولت ایک دوسرے کے بھائی کہلائے۔ اور جب یہ امت دین اسلام کی سربلندی کا مشن لے کر چلتی ہے تو صدیوں سے قائم روم اور فارس جیسی سلطنتوں کو الٹ دیتی ہے۔ لیکن پھر خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز ہونے لگتا ہے، جس کے بعد امت کا وہ تصور جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس میں پہلی دراڑ ملوکیت یعنی ایک خاندان کے اقتدار میں آنے سے ہوئی۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کی حکومت مخصوص خاندانوں کے پاس رہنا اور اس سے بڑھ کر دوسری طرف مسلمانوں کا مختلف فرقوں میں بٹ جانا، یہ سب عمل مسلم امت کے کمزور ہونے کا سبب بنا۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کے اندر دین اسلام کی حمیت اور جذبہ کسی نہ کسی درجے میں موجود تھا، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو، بنو عباس کا، یا پھر سلطنت عثمانیہ کا دور ہو۔ اور اسلام دشمن طاقتوں کو کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے اس اتحاد سے خطرہ رہتا تھا۔ لیکن جب ہم مسلمانوں میں اجتماعی برائیاں، قومیت پرستی اور فرقہ واریت اس قدر بڑھ گئی کہ لوگوں کے درمیان امت مسلمہ کا تصور ہی ختم ہونے لگا اور مسلمان مختلف ذاتوں اور فرقوں میں بٹتے گئے، تو پھر اللہ کا عذاب مسلمانوں پر نازل ہوا، جس کا سبب سلطنت عثمانیہ کی مخالف طاقتیں بنی، جنہوں نے 20ویں صدی میں نہ صرف خلافت عثمانیہ کی صورت میں مسلمانوں کا اتحاد توڑا، بلکہ مسلمانوں کو مختلف قومی ریاستیں یعنی نیشن سٹیٹس میں بانٹ دیا، اور بالآخر امت مسلمہ کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان 58 نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہو گئے، جن کا مقصد دین اسلام کی سربلندی نہیں، بلکہ ان کے مقاصد اپنے ملک کی ترقی اور اپنی قوم کی خوشحالی ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ ہم آج کی اس دنیا سے لگا سکتے ہیں۔ آج فلسطین، سیریا، عراق، یمن اور کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن وہ مسلم ممالک جو کہ ترقی یافتہ ہیں وہ ان مظلوموں کے بارے نہیں سوچتے۔ آج یہی قومی مفاد کبھی ایران کو سعودیہ کے خلاف کھڑا کرتا ہے، کبھی سعودیہ کو ترکی کے مخالف بناتا ہے، کبھی عراق اور کویت کی جنگ کرواتا ہے، تو کبھی پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے۔ آج یہ انتشار اور قومیت پرستی مسلمانوں پر اللہ کا اجتماعی عذاب ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اصل مشن یعنی دین اسلام کی سربلندی کو بھلا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپی ممالک مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان ہی آپس میں ایک امت کی صورت میں متحد ہوتے، فرقہ واریت اور قومیت پرستی جیسی چیزیں ہمارے درمیان نہ ہوتی، تو شاید آج یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہ بنتی۔